ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی عقل کے سہارے، دنیاوی مظاہر کے سہارے گمراہی کے دلدل میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ہدایت اور رہنمائی کی باتوں کو نہ صرف یہ کہ اپنی کتاب کے ذریعہ واضح فرمایا، بلکہ اس کی تشریح اور عملی تطبیق اور مثال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی جمعوں سے منہج سلف پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ دراصل جو چیز جتنی بنیادی اور اہم ہوتی ہے اسے اتنے ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اور لوگوں کے دل و دماغ میں پیوست کر دینا، شکوک و شبہات کو دور کر دینا زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے منہج سلف کے اصول اور نکات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ منہج سلف کو اختیار کیے بغیر کسی شخص کا عمل تو درکنار، اس کا کلمہ، اس کا ایمان اور توحید بھی مقبول نہیں ہے۔ لہذا منہج سلف کو پوری تفصیل کے ساتھ جاننا، اسے عملی اور اعتقادی طور پر اختیار کرنا ہمارے اور آپ کی بنیادی دینی ضروریات میں سے ہے۔ پچھلے کئی خطبات میں آپ کے سامنے سلف کے منہج اور اصول پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ پچھلے کسی خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ محمد بن عمر بازبول حفظہ اللہ، جو سعودی عرب کے کبار علماء میں سے ہیں، انہوں نے کتابچہ لکھا ہے لیس من منہج السلف، یہ فلاں باتیں سلف کے منہج میں سے نہیں ہیں۔ اسی کتابچے میں وہ لکھتے ہیں وَلَيْسَ مِن مَنْهَجِ السَّلَفِ رَدُّ الْحَدِيثِ إِذَا لَمْ تَبْلَغْهُ الْعُقُولُ، اور یہ بات بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے، اسلاف کے وصول میں سے نہیں ہے کہ حدیث کو رد کر دیا جائے جبکہ وہ ہماری عقلوں تک، عقلیں ہماری وہاں تک نہ پہنچ سکیں، یعنی ہمارے عقل میں کوئی بات نہ آئے تو اسے رد کر دیا جائے، یہ سلف کے منہج اور سلف کے وصول میں سے نہیں ہے۔ والاعتراض علیہ، ایسے ہی حدیث کی جو بات ہماری عقل میں نہ آئے اس پر اعتراض کرنا، یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے۔ بل منہجہم الاتباع و تسلیم، بلکہ سلف کا طریقہ اور منہج یہ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں جو بات بیان کر دی گئی ہے
اگر اس کا تعلق عمل اور اتباع سے ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اس کی اتباع کی جائے، اور اگر اس کا تعلق اعتقاد سے ہے، ایمان سے ہے، تو اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے۔ لِآمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں اہل علم اور اہل ایمان، پختہ علم رکھنے والے لوگوں کی نشانی بیان کرتے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اب وہ لوگ جو دین کا پختہ علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بھی، جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیان ہوا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ کوئی بات اگر ہماری عقلوں میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے، یعنی ہمارے اسلاف صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے علماء کرام جو اسلاف کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ وہ قرآن کی باتوں کو اور حدیث کی باتوں کو عقل کے معیار پر جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں، عقل کو صحیح اور غلط کا معیار بنا لیں، ترازو بنا لیں، اور اس پر قرآن و حدیث کی بات کو توڑ کر دیکھیں، جو مناسب لگے، جو صحیح اور کھرا اترے اس کو قبول کریں، باقی کو ترک کر دیں۔ یہ اسلاف کا منہج نہیں رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی جو چھمتا اور صلاحیت دی ہے اس کا ایک دائرہ ہے، ایک محدود صلاحیت ہے، اس سے آگے ہمارے اعضاء کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی عقل کے لیے بھی ایک معیار بنایا ہے، ایک دائرہ بنایا ہے، ہماری عقلیں اس دائرے سے باہر کام نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے اسلاف کا اصول یہ رہا ہے کہ وہ قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے عقلوں کو معیار نہیں بناتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کے ایک دم شروع میں جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہدی للمتقین کہہ کر کے متقیوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، کن متقیوں کے لیے کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے بیان فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کتاب قرآن سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی وہ قرآن پر ایمان لانے کے لیے اپنے آنکھ کو، کان کو، ناک کو، اعضاء کو یا عقل کو معیار نہیں بناتے ہیں، بلکہ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر سنے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے صرف یہ جان کر کے ایمان لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، اس کے رسول کی طرف سے بیان کیا ہوا فرمان ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور بعض دفعہ قرآن و حدیث کی طرف نسبت بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقلوں کو معیار اور ترازو بنائے ہوئے ہیں، اور وہ تمام باتیں خواہ قرآن کی ہوں یا حدیث کی ہوں، اگر ان کے عقل کے معیار سے اوپر نکل جاتی ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو ایسے لوگ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کی ناجائز تعویل کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو منکرین حدیث، ایسے ہی لوگوں کو نیچری کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، خواہ وہ مودودی رہے ہوں، سر سید رہے ہوں، غلام احمد پرویز رہے ہوں، یہ اس کے علاوہ اور موجودہ دور کے بہت سے لوگ جو عقل کو قرآن و حدیث کے لیے معیار بنائے ہوئے ہیں، ان کا یہ معیار، ان کی یہ فکر اسلاف کے فکر کے ایک دم برعکس اور خلاف ہے۔ اسلاف کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا۔ اسراء اور معراج کے واقعات آپ کی نظروں میں ہوں گے۔
اس سفر میں 2 واقعہ پیش آیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے یہ سفر 2 سفروں پر مشتمل ہے۔ ایک سفر خانہ کعبہ یا مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس تک کا سفر ہے، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سفر بیت المقدس تک کا ہے۔ اور ایک دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمان تک کا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں یہ پورا سفر طے کر لیا، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، اور بیت المقدس سے پھر آسمان تک کا سفر۔ اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسراء اور معراج کے واقعات کو بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے بہت سے وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ مرتد ہو گئے، کیونکہ یہ بات عقل کے خلاف لگ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس زمانے میں، جبکہ کوئی بہت تیز رفتار سواری بھی نہیں ہوا کرتی تھی، راتوں رات مکہ مکرمہ سے چل کر کے بیت المقدس تک کا سفر کرے، اور نہ صرف بیت المقدس بلکہ وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کرے، اس بات سے پہلے واپس لوٹ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اپنی عقلوں کو لوگوں نے معیار بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ جب یہ بات کفار کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک بہترین ہتھیار اس کو سمجھا، اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، ابو بکر کیا آپ نے سنا نہیں آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے راتوں رات مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک کا سفر کیا اور صبح سے پہلے واپس آ گئے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا عقل اس بات کو مان سکتی ہے؟ کوئی انسان اس کو تسلیم کر سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ مکہ والے چاہتے تھے، کفار یہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے ہم مسلمانوں میں سے سب سے مضبوط آدمی کو توڑ لیں تاکہ اس کے ذریعے اس پروپیگنڈے کو اور آگے بڑھایا جا سکے۔ مگر سلف کا ایمان کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو عقل کے معیار پر تولتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ تو ایک معمولی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام دن و رات میں کئی مرتبہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، واپس جاتا ہے۔ یہ اس سے بڑی بات ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، تو اس چھوٹی بات کو کیوں نہیں تسلیم کروں گا؟ یہ اسلاف کا ایمان تھا۔ ایک بات بالکل عقل کے خلاف ہے، ذہن اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں ہے، مگر اسلاف صرف یہ دیکھتے تھے کہ یہ بات کس کی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہے تو عقل میں آئے یا نہ آئے، ذہن اس کو قبول کرے یا کرے، سائنس کے خلاف کیوں نہ جائے، دنیا اس کو غلط کیوں نہ کہے، صرف وہ اس بات کو دیکھتے تھے کہ یہ بات کس کی ہے اور صحیح طریقے سے ثابت ہے یا نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات ہے یہ معلوم ہو جائے، اور اس کا یہی مفہوم ہے یہ معلوم ہو جائے، ان دو باتوں کے معلوم ہو جانے کے بعد پھر وہ عقل کی روشنی میں اس کو تولنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر غور کیے ہوئے اس کی تصدیق کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسی دن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق پڑ گیا۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا۔ تو اسلاف کا منہج یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی کوئی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی بالکل خلاف کیوں نہ جائے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات معلوم ہو جائے، ہم بغیر غور و فکر کیے ہوئے، بغیر عقل کو معیار بنائے ہوئے، بغیر ذہن کے ترازو پر اس کو توے ہوئے فوراً آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیں۔ بہت سی ایسی باتیں آپ قرآن و حدیث کی دیکھیں گے جو ہماری عقل سے باہر ہیں، اور عقل سے باہر ہونے کی وجہ سے ہی بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بحر قلزم پار کرنے کا واقعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ عصا ماریے، لاٹھی ماریے، فانفلق البحر، سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ الگ الگ پہاڑ کی شکل میں بن گیا،
समंदर में 12 रास्ते बन गए और हर हिस्सा पानी का पहाड़ के तोदे की तरह से अपनी जगह ठहर गया। अक्ल में आने वाली बात नहीं है। ठाठे मारता हुआ समंदर एक आसा मारने से, एक लाठी मारने से उसके 12 टुकड़े हो जाएं और पत्थर की तरह से पानी एक पहाड़ की शक्ल में अपनी अपनी जगह ठहर जाए, उसके पर 12 रास्ते बन जाए, अक्ल इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बहुत से इस्लामी स्कॉलर कहे जाने वाले लोग, चूंकि अक्ल में यह बात नहीं आती है, इसलिए उन्होंने इसका इनकार कर दिया और कहा यह ऐसा नहीं है, यह समंदर का मद्दो जज़र था। समंदर एक खास वक्त में उसका पानी बढ़ता है और फिर उसके बाद में खास वक्त के बाद समंदर में सिमट आता है। यह समंदर का मद्दो जज़र था, कोई मौजूदा नहीं था। देखिए कुरान के साफ बयान की हुई बात का इनकार कर बैठे। क्यों? इसलिए कि बात अक्ल में नहीं आती है। सही बुखारी की रिवायत है, मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनकी रूह कब्ज करने के लिए आता है और गुस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे थप्पड़ रसीद करते हैं, उसकी आंख फूट जाती है। सही बुखारी की रिवायत सही सनद के साथ आई हुई है। अक्ल तस्लीम करे न करे, जहन कबूल करे न करे, एक इंसान फरिश्ते की आंख कैसे फोड़ सकता है? अक्ल उसे तस्लीम करे न करे। मगर सच यह है कि चूंकि सही बुखारी की रिवायत है, चूंकि सही सनद के साथ साबित है, इसलिए हम अपने अक्ल को मेयार नहीं बना सकते हैं। बहुत से लोग जो नेचरी हैं, अक्ल परस्त हैं, मुनकिरीन हदीस हैं, उन्होंने इस हदीस का इनकार कर दिया है। ऐसे सारे लोग जो कुरान और हदीस को अपने अक्ल के तराजू पर तौलते हैं, जो खरा उतरे उसे तस्लीम करते हैं, वरना छोड़ देते हैं, ऐसे लोग अगरचे सुबह शाम कलिमा तौहीद क्यों ना पढ़ें, मगर चूंकि वो अपनी अक्ल को मेयार बनाए हुए हैं और जो बात अक्ल के तराजू पर सही उतरती है उसी को तस्लीम करते हैं, बाकी का इनकार कर देते हैं, इसलिए ऐसे लोग कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। लिहाजा सलफ का यह मनहज नहीं है कि किताब और सुन्नत की बातों को, कुरान और हदीस की बातों को अक्ल के तराजू पर तौला जाए। वल एतराज़ु अलैहि, और उस पर एतराज किया जाए। असल में इंसान का जहन ही कुछ ऐसा बना है कि जब वो किसी चीज से मोहब्बत करने लगता है तो उसकी हजार उयूब भी खूबी बनकर के उसकी नजरों में दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब किसी चीज से नफरत करने लगता है, किसी चीज का इनकार कर बैठता है, कोई चीज उसके जहन में नहीं समाती है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के एतराजात पैदा करना शुरू कर देता है। लेकिन सलफ का मनहज ये नहीं है कि अक्ल को मेयार बनाया जाए और जो बात अक्ल के रोशनी में सही ना लगे उस पर एतराज किया जाए। बल मनहजुहुम अल इत्तिबाउ व तस्लीम, बल्कि असलाफ का मनहज यह है कि अक्ल में आए कोई बात या ना आए उसकी इत्तिबा की जाए और आमन्ना सद्दकना कहते हुए उसको तस्लीम कर लिया जाए। यह असलाफ का मनहज है। आइए मैं चंद असलाफ के वाकयात की रोशनी में आपके सामने इसकी मजीद वजाहत करता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू कतादा कह रहे हैं कि हम लोग एक मजलिस में बैठे हुए थे और उसी मजलिस में बुशैर इब्न काब भी थे और हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उन्होंने हदीस बयान की जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ खैरुल कुल्लुह, हया सब का सब खैर का सबब है, भलाई और अच्छाई का जरिया है। बुशैर इब्न काब ने हदीस सुनी तो कहा कि हमने बाज हिकमत की किताबों में पढ़ा है कि हया दो किस्म की होती है। एक वो हया है जिसकी वजह से इंसान के अंदर वकार और सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता है, और दूसरी वो हया है जिसकी वजह से इंसान के अंदर ज़ौफ़ और कमजोरी की कैफियत पैदा हो जाती है। इतना सुनना था कहते इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर गज़बनाक हुए कि उनकी दोनों आंखें सुर्ख हो गईं, दोनों आंखें सुर्ख हो गईं और कहने लगे, अला अरानी, मुझे तुम देख नहीं रहे हो, उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुआरिज़ु फीह, कि मैं तुमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूं और तुम हदीस के मुकाबले में हिकमत की बात किताबों के वाक़यात पेश कर रहे हो। आप देखिए, यह बात अपनी जगह चाहे किसी हद तक दुरुस्त ही क्यों ना हो कि हया की दो शक्लें बनती हैं, वाकई मुहद्दिसीन ने भी लिखा है कि हया की दो किस्में हैं, लेकिन जब हदीस बयान की जाए तो हदीस पर हिकमत की बात, अक्ल की बात
کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کسی انسان کی بات، فلسفے کی بات کو مقابلے میں رکھنا، میچنگ کرنا، سامنے لانا، اسلاف اس قدر برا محسوس کرتے تھے کہ صرف اس بات پر ناراض ہو جایا کرتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں عقل کی بات کو سامنے لانا بھی اور سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ دوسری مثال دیکھیے، مستدرک حاکم و بہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ رب العالمین کی باندیوں کو یعنی عورتوں کو، خواتین کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو۔ صحیح روایت ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا واللہ لا امنعہن، اللہ کی قسم میں تو انہیں ضرور روکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی کہ انہیں منع مت کرو، وہ کہہ رہا واللہ میں تو ضرور روکوں گا۔ بعض روایتوں میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کی عقلی باتیں کہیں کہ اگر عورتوں کو جانے دیا جائے گا، مسجدوں میں وہ جانے لگیں گی تو اس سے بے پردگی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو سکتا ہے، آنے جانے میں دوسروں کا ایک ساتھ ہونا پایا جا سکتا ہے، اس بہانے سے عورتیں دوسرے اور کاموں سے جا سکتی ہیں۔ مختلف قسم کی باتیں انہوں نے بیان کی، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن جب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، لا تمنعوا، منع نہ کرو انہیں، مت روکو، تو اس کے مقابلے میں جب ان کے بیٹے سالم نے کہا امنعوہن، میں تو روکوں گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس بات پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سالم کو اتنی سخت سست بات کہی کہ پوری زندگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی اتنی سخت بات نہیں سنی گئی۔ اتنی بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں عقلیں لڑا رہے ہو، اس پر اعتراض کر رہے ہو، اس قدر برا بھلا کہا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا برا بھلا نہیں سنا گیا تھا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، اسی روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حدیث کے مقابلے میں عقل کو لانے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بیٹے سے اتنے ناراض ہوئے کہ پوری زندگی اس سے بات نہیں کی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک شخص حدیث کو چھوڑ نہیں رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، صرف عقل کی روشنی میں حدیث کے خلاف کام کرنے کی بات کر رہا ہے۔ صحابہ رسول اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ پوری زندگی اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسلاف کے ہاں حدیث اور قرآن کے مقابلے میں عقل کا یہ معاملہ تھا، اس قدر وہ ناراض ہوتے تھے قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل پیش کرنے پر۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لا رائے لأحد ما سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، کسی کے عقل کا کوئی اعتبار نہیں اس سنت کے ساتھ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت جاری فرما دی، اب اس سنت کی موجودگی میں کسی شخص کے عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں کتنا ہی بڑا فلسفی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ عقل مند کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں سارا فلسفہ، ساری عقل پرستی ایک طرف، اس فلسفے اور عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ يَقُولُ، جب آپ کسی متکلم کو، کسی فلسفی اور بدعتی کو دیکھیں اور وہ کہہ رہا ہو دعنا من الکتاب واحادیث الاحاد، قرآن کی بات چھوڑیے، غیر متواتر احادیثوں کی بات چھوڑیے، یہ سب بیان مت کیجئے، قرآن کی اور غیر متواتر حدیثوں کی باتیں مت بیان کیجئے، ہاتی بالعقلی، عقل کی بات لائیے، کوئی ذہن و دماغ میں بیٹھنے والی کوئی بات لائیے، بیان کیجئے، بار بار وہی کتاب و سنت کی باتیں، حدیثوں کی باتیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑیے، عقل میں آنے والی بات، عقل کو اپیل کرنے والی بات بیان کیجئے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ کو ملے فَعْلَمْ أَنَّهُ أَبُو جَهْلٍ، تو یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ وہ ابو جہل ہے، وہ ابو جہل کے مقام پر ہے۔ جس طرح اس نے اپنے عقل کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرا دیا، ایسے آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے عقل کی بنیاد پر کتاب و سنت کی باتوں کو رد کر رہا ہے، ایسا آدمی جہالت کا باپ ہے، جہالت میں داخل ہو چکا ہے، ابو جہل ہے ایسا شخص۔ آپ غور کیجئے
کتاب و سنت کے مقابلے میں عقل کی باتوں کو استعمال کرنا یا عقل کی باتوں کو سامنے لانا سلف کے نزدیک کتنا زیادہ معیوب اور کتنا زیادہ عیب کی بات ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے حلیۃ الاولیاء مشہور کتاب ہے، امام حمیدی کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر ایک حدیث بیان کی۔ امام حمیدی کہتے ہیں ہم نے پوچھا اتاخذ بہ، اے امام شافعی رحمہ اللہ کیا آپ اس حدیث کو لے رہے ہیں؟ آپ کا فتویٰ، آپ کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی، سننے والے نے پوچھا کیا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی کے مطابق آپ کا فتویٰ ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب سنیے، وہ کہہ رہے ہیں رأیتنی خرجت من کنیسۃ، کیا آپ نے ہمیں کبھی کسی کنیسے، کسی گرجا گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں کبھی کسی گرجا گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ او علیہ زنار، یا ہمارے جسم پر زنار ہے، وہ دھاگا ہے جو غیر مسلم اپنے جسم پر لٹکاتے ہیں، غیر مسلموں کی عبادت خانے سے مجھ کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، یا میرے جسم پر غیر مسلموں کا دھاگا لپٹا ہوا ہے؟ ایسا کچھ دیکھا آپ نے؟ حتی اذا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لا اقول به، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنوں اور پھر اس کے مطابق بیان نہ کروں۔ آپ کی حدیث سن کر کے آدمی اسے ٹھکرا دے، عقل کو معیار بنا کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو رد کر دے، یہ اس کا شیوا ہو سکتا ہے جو اس کلمہ پڑھنے کے باوجود کنیسے میں داخل ہو رہا ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا عیسائیت میں داخل ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے۔ یہ کافروں کا شیوا ہے، کیوں کتاب و سنت کی باتوں کو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو عقل کے معیار پر پہلے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، جب صحیح لگتا ہے تب تسلیم کرتے ہیں۔ ایک مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو۔ اب دیکھیے ایک موقع پر ہارون رشید مشہور بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی، احتجا آدم و موسیٰ، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں بحث کی۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ ہی وہ ہیں جس کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا گیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وہ ایک الگ میٹر ہے، ایک لمبی حدیث ہے۔ جب یہ حدیث بیان کی گئی تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا فَأَيْنَ لَقِيَهُ، حدیث کے اندر بیان ہوا کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں بحث کی۔ سوال کرنے والے نے کہا فَأَيْنَ لَقِيَهُ، ان دونوں نے ملاقات کہاں کی؟ حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ بحث کی آپس میں، آدم علیہ السلام سب سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام بہت بعد کے، ملاقات کہاں ہوئی ان دونوں کی؟ فَأَيْنَ لَقِيَهُ۔ اتنا سننا تھا کہ ہارون رشید اتنا غضبناک ہوا، اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے فوراً قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ النتاب السیف، اس نے کہا چمڑے کا ٹکڑا لے کر کے آؤ، تلوار لے کر کے آؤ۔ بادشاہوں کا طور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر دربار میں اپنے سامنے کسی کو قتل کروانا ہوتا تھا تو ایک چمڑے کا ٹکڑا بچھایا جاتا تھا تاکہ خون کے چھینٹے دربار میں نہ پھیلنے پائیں، اور اس چمڑے کے ٹکڑے میں بٹھا کر کے قتل کیا جاتا تھا۔ اس نے آرڈر جاری کیا النتاب السیف، اس چمڑے کا ٹکڑا اور تلوار لے کر کے اس کی گردن اڑاؤ۔ زندیق، یہ زندیق ہے، یہ ملحد اور بے دین ہے۔ اس شخص کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے اور اس پر اعتراض کرتے ہوئے پوچھتا کہ ملاقات کہاں کی گئی تھی۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مومن کی حیثیت سے پیش کریں، اور جب کوئی بات صحیح سند سے ثابت ہو جائے، وہ چاہے قرآن کی بات ہو یا حدیث کی بات ہو، تو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ بات ہماری عقلوں میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ہماری ذہن اس کو قبول کر رہا ہے، ہمارا ذہن قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھے بغیر، بلکہ کوئی بات اگر ہماری عقلوں کے ایک دم خلاف جائے، ذہن بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سائنس بالکل اس کے خلاف جائے، اس تمام تر مخالفت کے باوجود سلف کا منہج یہ ہے، ہمارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بات صحیح طرح سے ثابت ہو جائے تو ہم اپنی عقل کو معیار بنانے کے بجائے، اپنے ذہن کو ترازو بنانے کے بجائے فوراً آمنا صدقنا کہتے ہوئے اس کی تمام تر باتوں کو قبول کر لیں
اتباع و تسلیم کرنے والے بن جائیں. اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو اس کی اتباع کریں, اس پر عمل کریں. اگر اس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے تو اس کو تسلیم کریں, اس پر یقین رکھیں. یہ ہمارے سلف کا منہج تھا. اس سے ہٹ کر کے عقل کو معیار بنانا سلف کے منہج کے خلاف ہے, اور عقل کو معیار بنانے والا سخت ترین گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق صحیح طور پر سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.